آج ہمارے ہاں تلاوت ہوئی ہے سورت سبا، سورت فاطر، سورت یاسین اور سورت صافات کی۔ سورت سبا، یہ سبا ایک قوم تھی، یہ سلیمان علیہ السلام کے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا وہ ملکہ سبا جو کہ بلقیس جس کا نام مشہور ہے، تو اس کو اس کا ذکر آیا تھا۔ آج ذکر آ رہا ہے یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، سبا کا دوبارہ ذکر آیا ہے۔ سبا ایک بہت بڑی تہذیب تھی، اس کا جو کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو سلک روٹ ہے، یہ انڈیا وغیرہ کا سارا جو ہے مال یہ یمن کے ساحلوں سے ڈھیر ہوتا تھا، یہاں سے آگے جو ہے وہ سیریا اور مصر سے جا کر آگے یورپ تک جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ تہذیب تھی، تو یہ ٹریڈ روٹ کے اوپر بیٹھتی تھی، کیونکہ زمینیں بھی سونا ہو گئی تھی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی یا تو ٹریڈ پہ سہارا کرنی ہوتی ہے یا پھر ایگریکلچر پر سہارا کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو دونوں چیزیں ہی اور مال کے حاصل ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں کی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نعمتوں کا کفران کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بنجر کر دیا۔ تو عربوں کے ادب تک میں جو ہے وہ اس کے مثالیں اور کہاوتیں موجود ہیں کہ سبا کی طرح جو ہے نا وہ لٹ جانا اور بالکل شدر بدر ہو جانا اور کچھ بھی آپ کے پاس میں واقع ہے۔ تو لیکن تو سورۃ سبا کا جو بنیادی محور ہے وہ ہے انکار آخرت کے جو عواقب ہیں بدترین قسم کے۔ انکار آخرت کا یہ انجام ہے کہ آدمی ایک بکٹ زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی بار بار اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں انسان اچھے کام کرے اور برے کام کرے۔ واحد مخلوق ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ اچھے کام کرے برے کام کرے۔ یہ انسان کا کل جو ہے روز کا ہی یہ ایک امتحان ہے۔ جب آخرت کے اوپر ایمان کو آپ نکال دیں گے اس کے بعد یہ مخلوق ایسی ہے تو کروڑوں کو بھی مار دے اس کی تسلی نہیں ہوتی، یہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتے تو اس کو چین نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک برکت مخلوق ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خالق کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ پھر یہ جو دنیا کا کاٹ کباڑ ہے یہی اس کے لیے کل بن جاتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ کوٹھی، بنگلے، یہ کاریں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پل میں آپ کے پاس بھی نہیں رہتی ہے۔ تو ایک ایسی چیز جس کی کوئی اس کو کوئی دوام نہیں ہے تو آپ کے لیے کل مخلوق بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں وہ دراصل آخرت کے انکار کے باعث ہیں۔ تو یہاں پر آخرت کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایمان کی ایک دعوت دی جاتی ہے اور اس کی جو بنیاد بنائی جاتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا مطلق علم، اللہ کا مطلق علم وہ انسانوں کے اعمال کا، وہ علم کا، اور انسانوں کے اندر اچھا پن جو ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نوٹ فرماتا ہے اور انسان کے گندے اعمال کو نوٹ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ ان لوگوں کا کبھی حساب کتاب، ایک بات۔ دوسرا جو ہے وہ اس بات کا یہ کہ جو نیک عمل ہے اچھائی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کبھی ریوارڈ نہیں۔ اچھائی جو ہے اصلاحی میں سب سے بے وقوف وہ ہے، اگر آخرت نہیں ہے سب سے بے وقوف وہ ہے اچھا وہ بھائی کھا لو، لوٹ پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا لوٹ پڑی ہو، جو بندہ بدماشی کرے گا تو وہ لے گا نا، جو بندہ شرافت میں ہے یہ دنیا اگر آخرت نہیں ہے تو شرافت سے بڑھ کر شرافت، دیانت، صداقت، امانت، یہ کباڑ کیا واقعا خدا کی یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس کے اندر سچائی، ایمانداری، نفاست، پاکیزگی، یہ قربانی، لوگوں کا احترام اور تکلیف کر کے مصیبت کر کے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا، لوگوں کو حقوق دینا، یہ جو
खुदा को मानना, खुदा को पूछना, खुदा से डरना, तो कहते हैं कि कितनी बेहुदा जिंदगी है, कितना बेहुदा कायनात है जिसको आखिरत ना हो सके। तो इस वजह से ये और तीसरी चीज़ जो है वो है अल्लाह ताला की कुदरत और क़ुव्वत, जो कि ये इस सारे अमल को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखती है कि इन तमाम के तमाम अमाल को एक न एक दिन इसके दरबार में पेश किया जाए, अच्छों को आजर मिले और बुरों को वाक़अतन इसकी सज़ा मिले। अच्छा, तो माल दौलत और उस पर फरेब का होना और उसको कुल भी समझना और कहना कि हमारे पास तो माल है, तो ये जो बिल्कुल बेहुदा किस्म की और घटियापन की जो है उसकी भी इस आयत के अंदर कैसे जो मजम्मत हो रही है। और बार बार कह रहे हैं कि जो भी अगर अल्लाह ने किसी को दे दिया है ना, तो ये खास अल्लाह की दे है। अल्लाह है जो किसी को खुला दे देता है, किसी के हाथ को तंग कर देता है, तो इसके अंदर भी किसी का कमाल नहीं हुई है। ये भी दरअसल फजीलत और बुजुर्गी और किसी से ऊंचा होना और होने की बिल्कुल बुनियाद नहीं है। बुनियाद वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर आखिरत के फैसले हैं। सूरत फातिह जो है, ये सूरत सबा और सूरत फातिह दोनों अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ से शुरू होने वाली सूरत है। सूरत फातिह के अंदर सूरत सबा में हमने देखा है कि आखिरत के अकीदे को है इस्लाह की बुनियाद बनाया गया है और इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी को निहायत फजूल और बेवकूफ़ करेंगे। सूरत फातिह का मज़मून जो है वो रिसालत है कि दरअसल रिसालत अल्लाह की रहमत का सही मसला है। इंसानों के ऊपर उसका कलाम करना और फरिश्तों के तांते बंदे जाना, वो अल्लाह ताला की जानिब से पैगाम रसानी करते हैं, बार बार भी लेकर आते हैं और इंसानों को पता देते हैं उन चीज़ों का जो कायनात का मालिक है उनको खबर देता है वो बताता है। तो ये जो अल्लाह ताला की रहमत है, जब वो किसी को दे, रिसालत जो है किसी को दे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है, और अगर वो न दे तो कोई उसको लेकर दिखा नहीं सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो रिसालत के मजमून के तौर पर फिर जो है थोड़ा सा इस बात का जिक्र है कि देखो ज़रा इस कायनात को देखो कि रिसालत के आने से तुम्हें ये कायनात कैसे दिखे, वैसे क्या है तुम इस कायनात को देखो और करो, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन रिसालत जो है उन रसूल बहुत सारे खड़े होने वाले सवालों का उन्हें जवाब देने के लिए आती है। फिर यही हवाएं, फिर यही बादल जो हैं, ये इनके अंदर से तुम खुदा की इबादत का एक दायरा भी पाने लगते हो, खुदा की मारिफत भी तुम्हें यहाँ से जो है तो हासिल हो जाती है, और यहीं से इबादत के वो तमाम जो असबाब हैं तुम्हारे अंदर जन्म लेने लगते हैं कि यही नेमतें, यही कुदरतें, यही निशानियाँ, अल्लाह ताला की यही करिश्मे सारे के सारे तुम्हारे अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अल्लाह ताला की ताज़ीम, उसकी इबादत और उसको जो है मानना और उससे बात जो है एक दो को बिठाना, जो कि इबादत की असल है। इंसानों का मुतलक फ़कीर होना खुदा के दर का और मुतलक अल्लाह ताला का गनी और बेनियाज़ होना वो क्या हो जाएंगे, और झूठे किताब और शरीयत दरअसल अल्लाह ताला की रहमत का असल मज़हर है। तो यहाँ ये बहुत ही कमाल की बात सूरत फातिह के अंदर बताई जा रही है कि हमने मकाम है ये जो है आयत नंबर 32 के हमने इस किताब का वारिस कर दिया उन लोग अपने चुनिंदा बनो। कहते कि इस उम्मत का गुनहगार से गुनहगार बनना भी एक दर्जे में अल्लाह का चुना हुआ है, ये एक मामूली बात नहीं। जब फरमाया कि हमने अपने चुने हुए बंदों को किताब का वारिस बनाया, ये तीन कैटेगरीज हैं। कभी इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स पर जुल्म भी करते हैं, गुनाह भी करने वाले। आप देखते हैं अंधारा करने लगा, ये नहीं कहा मेरे बंदे मतलब वो माशाअल्लाह इतने नेक होते, नहीं कहा कि इनमें ऐसे भी हैं जो गुनाह भी करने वाले हैं, अपने ऊपर जुल्म भी करते हैं। मगर हम मुख्तसर, इनमें से ऐसे भी हैं जो दरमियानी चाल करते हैं। तो
تو کہتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا کون سا ہے کہ جو گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہو، یہ جو مختصر کون ہے درمیانی چال چلنے والا، کہتے ہیں کہ وہ جو فرائض کو پورے کرتا ہو اور محرمات حرام کی ہوئے کاموں سے بچتا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ میانہ تبدیل کرنے والا ہے۔ سابقون بالخیرات، ان میں سے ایسے تھوڑی سب تک لے جانے والے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے جو فرائض کو پورا کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں، اور مستحبات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے البتہ اللہ نے فرض کی چیزوں کو بھی زیادہ زیادہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں نے یہ 3 درجے کے لوگ ہیں میرے بھی نگاہ۔ اچھا یہ جو گناہ گار یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے ہیں، جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو موتوں سے جو ہے لادا جائے گا جنت کے اندر، اور ان کا لباس جو ہے وہ کمال ریشم کا ہوگا، اور وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے ہوں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے دنیا کے سارے کام کو دور کر دیے، بڑے ڈرا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں یہ اعلیٰ دل جو ہے وہ دیکھنا نصیب کر دی۔ تو یہاں پر ان کی کہنے کی مطلب ایسا یہاں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت میں سے جو کوئی گناہ گار ہے اس کو پوری جو ہے وہ گارنٹی حاصل ہے، وہ نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو ضابطے بھی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سینس میں ساری امت جنتی ہے، ساری امت جنتی، یا تو اس کے گناہ گاروں کو اللہ ویسے بخش دے گا، خود اپنی رحمت سے بخش دے گا، بعض صالحین کی شفاعت سے بخش دے گا، یا یہ ہے کہ اللہ فضل کرے کسی کو کچھ دے دے وہ میں جلنا نہیں پڑا، باہر نکل آنے لگی چھوٹی بات نہیں کہ کبھی آپ نے نکلنا یہ توحید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا البتہ وارث ہے، کتاب پر یقین نہیں ہے، کتاب کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے، کہتے اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کو مسجد میں رکھو نا، ایمانوں میں اس کتاب کا کیا ہے، تم عورت نے کتاب اس کتاب کے وارث بنائے، یہ بھی کتاب کے وارث ہونے تھے، اس کتاب کے یہ بھی وارث ہونے تھے جو کہتے ہیں اس کتاب کو مسجدوں میں رکھو گے، اس کا کام کیا ہے، اللہ اللہ کو اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب دینا، اور پڑھ رہے ہیں تلاوت سارے کو بسار پتہ ہو گئے اتراوی میں جو ہے ومن لم يحكم بما انزل اللہ کو اتنی خوبصورت طرز میں کہتے ہیں مزہ آ گیا مولوی صاحب تمام تلاوت کیا تلاوت کر رہے ہیں، ومن لم يحكم بما انزل اللہ تو اولئک جو فیصلے نہ کرے اس چیز پر جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہ تلاوت کتاب کی وراثت جو ہے وہ اگر واقع ہے اس کتاب کو ان پر یقین ہو تو اس کتاب کو شریعت کے طور پر ماننے والے، اس کتاب کو اپنا آئین اور اپنا قانون اور اپنا دستور ماننے والے گناہ گار بھی ہوں تو انشاءاللہ مزید وہ بھی کام لکھنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد بشارتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد ہم صورت یاسین پر آ جاتے ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر جو رسالت کا جو ہے ایک تاریخی طور پر ایک باقاعدہ انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا رکھنا کو کرنا، پھر اس کے ساتھ جو ایک مضمون جڑتا ہے وہ اور صورت یاسین کا خصوصی موضوع ہے، وہ ہے صدیقیت، یعنی رسالت کے ساتھ صدیقیت کہتے ہیں۔ صدیق عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ صدیق کا مطلب جو تصدیق کرنے والا، جو تصدیق کرنے والا ایک درجے میں تو ہر مومن تصدیق کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک درجے میں آپ جب تک نبی کو سچا تصدیق اور سچا مانیں، جب تک آپ سچا نہیں مانتے نبی کو اس وقت تک تو آپ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کے بغیر، روزے کے بغیر تو ابھی کوئی مطلب اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تصدیق کے بغیر تھوڑی کوئی ہے، یہ ہر بندہ صدیق ہوتا ہے، ہر بندے کو صدیقیت حاصل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ تصدیق تو ہے، لیکن یہ تصدیق ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ وہ نبی کے نمائندہ ہوتے ہیں، کسی خاص ماحول میں صدیقیت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کسی ماحول کے اندر رسول کی
سچائی کو منوانا جو ہے نا پہلے سے ہی آپ کا کام ہے، آپ نے منوایا۔ کسی شہر آپ نے دیکھا کسی شہر کے اندر ایک بندے کے دم سے رسول کی تصدیق نہیں ہوتی، رسول کو سچا مانا جا رہا ہوتا ہے، رسول کی شریعت پر لوگوں کو یقین حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک گھرانے کے اندر یہ صدیقی مختلف درجات ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی سطح پر جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان آپ کے لیے نمایاں ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کی سطح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک محلے کی سطح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک خاندان کی سطح ہو۔ یہ مطلب دیکھیں یہ کیریکٹر ہے، ایک کیریکٹر ہے، ایک بندے کا یہ نوجوان ہے ماشاءاللہ دین کی طرف آیا ہے، بس اس کا دین کی طرف آنا تھا، وہ بھی آ گیا دین کی طرف۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، گھر کی کھوٹیاں بھی، چاچیاں بھی، تانیاں بھی، اچھا کئی سارے تو ویسے ہی اس کے آنے سے دین کی طرف آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی اس پورے گھرانے کے اوپر۔ یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شریعت کی، آپ کی سنت کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بالکل بات اچھا تو اچھا یا بھی ہے کہ ویسے یا پھر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ محض ایک نوجوان ہوتا ہے کسی گھرانے میں 20 ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے نا ایک برائی نہیں کیا اس میں کر رہے ہیں صدیقیت میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، مطلب اس کی شرم کو مطلب وہ ہے بھی ہے تو مطلب کہاں چھپا لے وہ بندہ آ گیا تو جناب کو گناہ کی چیزیں چھپا لے لڑائی کے الماری میں وہ آ گیا کیا خدا تو نہیں آ گیا کیا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ تو ایسا نہیں مطلب اس نے اپنا ایک ایسا مطلب حیثیت بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ادارہ بنتا ہے کسی خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر۔ وہ جو ہے سارے جو معاذ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن سن کے گئے ہیں عمیر رضی اللہ عنہ سے، تو جا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھی سارا کے سارا قبیلہ دیکھو بھی میرے یہ کہتے ہیں کمال کے سردار ہیں، بس اب میرا کوئی ناطہ نہیں ہے جو بندہ اس قرآن پر ایمان ہے، میرا تعلق ہو گیا کہ وہ سارے کے سارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کچھ مطلب ایسے اس کا نام ہے صدیقی ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے کسی مطلب سرکل کے اندر نبی کا جھنڈا آپ نے اٹھایا، نبی کا جھنڈا کسی ماحول کے اندر صدیقیت جو ہے وہ یہ تو مطلب یہ تھوڑی سی ہماری بات چل رہی ہوگی۔ تو یہ ایک آدمی 3 رسول بھیجتا ہے ایک کے بعد ایک ایک رسول بھیجا، ان کو کسی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ مارتا اتنا بڑا ہے قوم مان کر نہیں دے رہی وہ دبایا جا رہا ہے، 2 اور رسول 3 رسول ہوئے، اس کے باوجود جو ہے وہ مارکا سے نہیں تو ایک بندہ جو دور سے آ رہا ہے کہتا ہے اس سے نہیں رہا جا رہا، وہ بیچ میں آ گیا ہے۔ اچھا اب یہ ذرا سورۃ یاسین کا پورا سیاق دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بندہ آیا ہے رسولوں کا پورا ذکر ہی پیچھے چلا گیا، رسولوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد سارے کے سارے رسول اب وہ بولتا ہے قوم ہے، یہاں تک کہ قوم اس کو قتل بھی کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ قتل ہوتے ہی جب وہ خاک دیکھتا ہے نا موج دیکھتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کی گہرائی بنائی ہے تو اس کے منہ پر آ جاتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ جاتا ہے میں کیسے مزے میں تو البتہ اس کی قوم کے بعد پر جو ہے کڑک آتی ہے اور ان کو اس حیثی سے خرید کرتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس بندے نے ایک کمال انداز کی گواہی دی ہے رسولوں کی صداقت تو جس وقت کفر کا غلبہ ہو اس وقت جو ہے ایسے کیریکٹر جو ہے ایسے کردار جو ہے خصوصی طور پر